بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابتدا ہے رب کریم کے بابرکت اور خوبصورت نام سے جو خوبصورتی کے تمام تر پیمانوں سے بھی خوبصورت ہے، جس کی خوبصورتی کا ادراک اگر انسان اپنے حواس خمسہ سے بھی کرنا چاہے تو وہ کر نہیں سکتا. ناظرین مکرم، پروگرام رمضان رنگ میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں. میں ہوں آپ کا میزبان طاہر چراہی. ناظرین مکرم، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ یہ ماہ سیام، یہ نزول قرآن کا مہینہ جو ہی آتا ہے اور ہر طرف آپ دیکھیں، بازاروں میں، گلیوں میں، مساجد میں ایک خوشنما گہما گہمی دیکھنے کو ملتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی انوار و تجلیات کی جو بارشیں ہیں وہ ہر مسلمان پر ہوتی ہیں. ناظرین مکرم، آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں اسسٹنٹ کمشنر فیصل سلطان صاحب. سر ویری ویلکم. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سر، سٹی رنگ نیوز سے جڑے ہمارے ناظرین کو بتائیے گا کہ فیصل سلطان سے اسسٹنٹ کمشنر فیصل سلطان تک کا سفر اور پھر فیصل سلطان سے سمندری کا سلطان تک کا سفر کیسا رہا سر؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں شکر گزار ہوں آپ کا کہ آپ نے مجھے اپنے چینل پر آنے کی دعوت دی. بات یہ ہے، میرا تعلق حافظ آباد سے ہے. میرے استاد محترم حضرت عمران حبیب فرمایا کرتے ہیں یو آر واٹ یو تھنک یو آر. تو ڈے ون سے ہی انہوں نے اس بات کا میرے سمیت تمام جو طلباء تھے ان کو احساس دلایا کہ جو ہم بننا چاہتے ہیں وہ بن سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے آپ کو بہت زیادہ محنت کرنا پڑے گی. جیسا کہ قرآن مجید میں بھی ہے کہ انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں فیصل سلطان سے اسسٹنٹ کمشنر بننے کا سفر جو ہے، اس میں بہت سارے لوگوں کی کاوش ہے، دعائیں ہیں، محنت ہیں. جو میرے دو اساتذہ کرام، سب سے پہلے جو میرے سب سے پہلے استاد جو ہیں حضرت سلطان علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، میرے والد محترم، پھر حضرت عمران حبیب صاحب، اللہ تعالیٰ ان کی زندگی دراز کرے، ان کا بڑا رول رہا. میرے سب سے بڑے بھائی جو ڈپٹی چیف سائنٹسٹ ہیں پاکستان اٹامک انرجی کمیشن میں، ان کا بڑا کردار رہا. والدہ، ان کی دعائیں، بہن بھائیوں کی دعائیں، اور ان کے ساتھ ساتھ میں سمجھتا ہوں جس ہستی کا، جس شخصیت کا بہت زیادہ کردار ہے اور جس کو قربانیاں بھی سب سے زیادہ دینا پڑتی ہیں، وہ میری شریک حیات ہیں. کیا بات ہے، کیا بات ہے. اور ان کے ساتھ ساتھ جو میرا بیٹا ہے، ان کو ظاہری بات ہے سب سے زیادہ قربانیاں انہیں دینا پڑتی ہیں، کیونکہ میں تو اسسٹنٹ کمشنر بن گیا. لوگوں کی خدمت کے لیے ہم شب و روز کوشش کرتے رہتے ہیں، لیکن فیملی لائف جو ہے ہم وہ اس طرح سے اتنا وقت نہیں دے سکتے جتنا جو ہے وہ ہم دے سکتے ہیں. سر، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ اسسٹنٹ کمشنر کی بہت بڑی ذمہ داری ہوا کرتی ہے، تو سر ذاتی زندگی ڈسٹرب ہوتی ہے سر؟ میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ ہماری جو ذاتی زندگی ہے، جی جی، مطلب چونکہ ایک اسسٹنٹ کمشنر جو ہے وہ ایگزیکٹو ہیڈ ہوتا ہے سب ڈویژن کا. جی جی. تو مینلی تو وہ سب کلیکٹر ہوتا ہے ایک سب ڈویژن کا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ مختلف جو کام ہیں وہ اسسٹنٹ کمشنر کو کرنا ہوتے ہیں، چاہے وہ ویٹ پروکیورمنٹ کے حوالے سے ہیں، رمضان بازار کو اسٹیبلش کرنا ہے، اگر کوئی بحران آ گیا ہے، چینی کا آ گیا ہے، آٹے کا آ گیا ہے، یا کوئی بھی کیمپین ہے، چاہے پولیو کی کیمپین ہے، کرونا ویکسینیشن ہے، لاک ڈاؤن، اس میں تمام جو کام ہے اس کی سپرویژن چونکہ اسسٹنٹ کمشنر نے کرنا ہوتی ہے. تو اس لیے وہ اس طرح سے، جس طرح سے ایک عام انسان اپنی فیملی کو ٹائم دے سکتا ہے، اس طرح سے اسسٹنٹ کمشنر اپنے گھر والوں کو اتنا ٹائم نہیں دے سکتا. اچھا سر، رہنمائی فرمائیے گا کہ جو ہی رمضان المبارک کا مقدس مہینہ آتا ہے تو دکاندار حضرات جو ہیں وہ ضروریات زندگی کی جو اشیاء ہیں ان کی قیمتیں ڈبل کر دیتے ہیں، حالانکہ جو دوسرے ممالک ہیں یا جو غیر مسلم ہیں وہ جو ہی کوئی تہوار آتا ہے وہ قیمتیں ہاف کر دیتے ہیں یا کم کر دیتے ہیں. لیکن ہمارے پاکستان میں ایسا نہیں ہوتا، یہ مترادف ہے، ادھر مطلب چیزیں بڑھا کر ڈبل کر دی جاتی ہیں. سر کیا کہیں گے اس پر؟ دیکھیں، یہ بڑی انفارچونیٹ بات ہے. آپ نے جس طرح ویسٹرن کنٹریز کی مثال دی 100% درست ہے کہ وہ کرسمس کے موقع پر کوشش ہوتی ہے ان کی 50% یا اس کے قریب جو ہے وہ ویو آف کر دیتے ہیں، چیزوں کی قیمتیں کم کر دیتے ہیں، کنسیشن کر دیتے ہیں. لیکن یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ ہم مسلمان، جن کو یہ درس دیا گیا ہے، جن کو یہ تعلیم دی گئی ہے کہ آپ نے ناپ تول میں کمی نہیں کرنی، ناجائز منافع خوری نہیں کرنی، لوگوں کو اچھی اور عمدہ چیز دینی ہے، اس کے دام جو ہے وہ مناسب وصول کرنے ہیں،
ہم یہ ایک جو ماہ مقدس ہے جس میں ہمیں زیادہ سے زیادہ برکتیں لوٹنی چاہیے، زیادہ سے زیادہ ثواب لینا چاہیے، اس میں ہمارے کچھ جو تاجر حضرات ہیں وہ اس کو سیزن کا نام دیتے ہیں اور اس میں زیادہ سے زیادہ منافع کمانے کی کوشش کرتے ہیں، جو کہ ایک میں سمجھتا ہوں بدقسمتی کی بات ہے۔ اس حوالے سے جو اشیاء ضروریاں ہیں ان کی قیمتیں کنٹرول کرنے کے لیے گورنمنٹ بھی ایکشن لیتی ہے، پرائس کنٹرول میجسٹریٹس جو ہیں اسپیشل جو ہے ان کو لگایا جاتا ہے اور کوشش یہ کی جاتی ہے کہ جو عوام ہیں ان کو ریلیف دیا جا سکے۔ اچھا سر، میں سمجھنے کی کوشش کروں گا کہ ہماری ٹیم نے کل بھی رمضان بازار کا وزٹ کیا ہے اور ماشاءاللہ ہم نے دیکھا کہ انتظامات کے حوالہ سے اگر بات کی جائے تو بڑے مطلب خوشائن بات ہے سمندری کے لیے کہ اتنے اچھے انتظامات اتنے چھوٹے شہر میں جو ہیں وہ کیے گئے ہیں۔ اچھا سر بتائیے گا کہ اس میں عوام کو کیا ریلیف دیا جا رہا ہے، یا مطلب کون کون سی ایسی چیزیں ہیں جو عوام کو ریلیف میں مل رہی ہیں اور عوام کا فائدہ ہو رہا ہے سر؟ جی، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ حکومت پنجاب کی ہمیشہ سے یہ کوشش رہی ہے کہ عوام کو ریلیف دیا جائے، خصوصی طور پر رمضان المبارک میں۔ اسی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے، عوام کو ریلیف دینے کے لیے باقی شہروں کی طرح سمندری میں بھی رمضان المبارک کا جو بازار ہے، سستا رمضان بازار، اس کو لگایا گیا ہے۔ اس میں جتنی بھی گورنمنٹ کی طرف سے سبسڈی ہے، جیسے 10 کلو کا جو آٹا ہے جو بازار سے 550 کے قریب ملتا ہے، یہاں پہ آپ کو 450 روپے کا مل رہا ہے۔ اس طرح چینی جو ہے اس پر سبسڈی دی گئی ہے، اس پہ جو ہے 80 روپے فی کے جی دی جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ سبزیاں، پھل ہیں، دالیں ہیں، بیسن ہے، یہ ایگریکلچر فیئر پرائس شاپ بھی قائم کی گئی ہیں جس میں 13 ایسی آئٹمز ہیں جو کہ رمضان المبارک میں زیادہ استعمال ہوتی ہیں، ان کے اوپر بھی ریلیف دیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ چونکہ ہماری جو انجمن تاجران ہے وہ بھی کافی ایکٹیو رہتی ہے، تو ان سے میٹنگز کر کے، ان سے مشاورت کر کے ہم نے ایکسٹرا سٹالز بھی لگوائے ہوئے ہیں، جس میں مشروبات کے سٹالز ہیں، جس میں کریانے کے سٹال ہیں، جو کہ بازار کے ریٹ سے، جو فکسڈ پرائس ہیں، جو کہ سرکاری ریٹس ہیں، ان سے کم قیمت پہ دے رہے ہیں۔ اچھا سر، ایک میں اور بات سمجھنا چاہوں گا کہ ہمارے سمندری میں جیسا کہ آپ کو پتہ ہے اور مطلب پورے پاکستان میں فلاحی تنظیمات اور پوری دنیا میں بلکہ فلاحی تنظیمات بنی ہوئی ہیں، اور سر کچھ تنظیمات ایسی بھی ہیں کہ جو صابن کی ٹکیاں تک بھی اگر دیتے ہیں تو وہ ساتھ میں اس کا فوٹو سیشن کیا جاتا ہے۔ سر کیا سمجھتے ہیں کہ اس کے ساتھ ایک غریب کا عزت نفس جو ہے وہ مجروح نہیں ہوتا سر؟ دیکھیں جی، یہ تو دینے والے کی نیت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اگر تو دینے والا اس نیت سے دے رہا ہے کہ میں ایک نیک عمل کر رہا ہوں اور اس کا چرچا جو ہے دوسروں لوگوں تک پہنچنا چاہیے، اس کی بات پہنچنی چاہیے تاکہ دوسروں میں بھی اس بات کا شعور بیدار ہو، لوگوں میں ایک جذبہ پیدا ہو، ایک شوق پیدا ہو کہ ہم نے بھی لوگوں میں جو ہے جو ضرورت مند ہے ان کو ضرورت کی اشیاء دینی ہے۔ اگر تو اس کی نیت یہ ہے تو پھر تو یہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن اگر صرف فوٹو سیشن ہے تو وہ پھر مناسب بات نہیں ہے۔ اچھا سر، جیسا کہ واصف علی واصف صاحب نے ایک بڑی خوبصورت بات کہی تھی کہ اگر نیت صاف ہو تو روشن دان بھی ثواب دیا کرتے ہیں۔ اچھا سر، میں سمجھنے کی کوشش کروں گا کہ اور تھوڑا سا اضافہ فرما دیجیے گا علم میں کہ جو بجائے غریب کا ساتھ دینے کی بجائے ایک طاقتور کا اور ظالم کا ساتھ دیتے ہیں، سر ان کے لیے کیا میسج؟ دیکھیے، بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی انسان پیدا کیے ہیں ان کو کوئی نہ کوئی اختیار دیا ہوا ہے، جی جی، اور ایک حدیث پاک ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ ہم میں سے ہر ایک جو ہے نا وہ رائی ہے اور اس کی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ جی جی، تو جو بھی انسان کسی کے اوپر بھی اس کو کوئی بھی اختیار دیا گیا ہے، چاہے وہ ایک بندہ ہے، 2 ہے، 10 ہیں، 100 ہیں، 1000 ہیں، اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو یہ اس کا فعل ہے، اس کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتائے ہیں ان کی روشنی میں اس پر عمل کرے، اور جو مظلوم ہے ہمیشہ ان کا ساتھ دینا چاہیے، نہ کہ ظالموں کا۔ اچھا سر، کوئی ایسی بات شیئر کرنا چاہیں جو آپ کی پوری زندگی کی دلچسپ بات ہو، اگر ہمارے سٹی رنگ نیوز سے جڑے ناظرین تک آپ پہنچانا چاہیں؟ دیکھیں، بات یہ ہے ابھی میری عمر جو ہے وہ 39 سال ہونے والی ہے، ماشاءاللہ۔ تو اس طرح کی جو دلچسپ باتیں ہیں وہ تو بے شمار ہیں۔ اچھا، تو کوئی ایک بات سر شیئر کر دیں۔ بات یہ ہے، میں آپ کو چھوٹی سی بات لرننگ کے حوالے سے جی جی، جو میں بتا دوں کہ سیکھنا جو ہے وہ ہمیں یہ نہ دیکھا کریں کہ ہم کس سے سیکھ رہے ہیں، واہ واہ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم کیا سیکھ رہے ہیں۔ واہ واہ، بہت خوب، میں بہت خوب۔ 2004 میں
جب سوات کے دورے پہ گیا تب میں پڑھایا کرتا تھا، میرے ساتھ اسٹوڈنٹس بھی تھے، تو چند ایک اسٹوڈنٹس کے ساتھ ہم نے معلوم جبہ میں ہم نے یہ خواہش کی کہ ہم کسی ایسی جگہ پہ جائیں جہاں پہ کھلا میدان ہو اور انسان نہ ہو. تو وہاں پہ ایک گائیڈ تھا، اس کا نام علی شاہ یا نور شاہ تھا، مجھے ایگزیکٹ نام نہیں یاد. اس بچے کی عمر ہوگی 8 سے 10 سال، لیکن وہ بڑا ایکٹیو تھا. اس نے کہا جی آپ مجھے 50 روپے دے دیں تو میں آپ کو ایک جگہ پہ لے جاتا ہوں. ہم اس کے ساتھ چلے گئے تو میں نے دیکھا وہ بچہ جو ہے ضرورت مند تھا، پیسے لے کے کام کر رہا تھا، محنت کر رہا تھا، لیکن مجھے اس کا جذبہ بڑا پسند آیا. پھر میں نے اس سے پوچھا اسکول جاتے ہو؟ اس نے بتایا جی میں جاتا ہوں. پھر میں نے اس سے پشتوں میں 1 سے لے کر 10 تک جو ہے گنتی وہ سیکھی، جو کہ مجھے آج تک بھی یاد ہے. تو یہ لرننگ جو ہے، یہ لرننگ تو میں اپنے 2.5 سالہ بیٹے محمد ابراہیم سلطان سے بھی کرتا ہوں، کیونکہ بچے جو ہیں جو آپ کو سکھا سکتے ہیں، میرا نہیں خیال بڑے بھی سکھا سکتے ہیں. وہ ایک پریکٹیکل ہوتا ہے، وہ بالکل بے لوس بچے ہوتے ہیں، کوئی لالچ نہیں ہوتا. تو میرا خیال ہے کہ یہ لرننگ کے حوالے سے ہمیں یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ ہم کس سے سیکھ رہے ہیں، ہم یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم کیا سیکھ رہے ہیں. بالکل، بہت خوب جی. اچھا سر، میں نے آپ کا کلام سنا کہ آپ کلام اقبال جو ہے وہ بڑے خوبصورت انداز میں پیش کرتے ہیں. تو سر میری ریکویسٹ ہے آج ہمارے ناظرین کو کچھ اشعار کلام اقبال کے پلیز ضرور سنائیں. دیکھیں جی، حضرت اقبال یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ وہ اس خطہ میں پیدا ہوئے اور انہوں نے بلا شبہ جو قیام پاکستان ہے اس کے حصول کے لیے مسلمانوں کے اندر ان کی جو خفتہ صلاحیتیں تھیں ان کو بیدار کرنے کے لیے اپنی شاعری کے ذریعے بہت زیادہ کام کیا، اور ان کا نام جو ہے وہ تا قیامت انشاءاللہ رہے گا. بے شک. تو چونکہ رمضان کا مہینہ ہے، صرف 2 اشعار نعتیہ کلام جو ہے حضرت اقبال کا. لوح بھی تو قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب، گنبد آبگین رنگ، تیرے محیط میں حباب. شوق اگر تیرا نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب، میرا سجود بھی حجاب. واہ واہ واہ، بہت خوب. اچھا سر، آخر میں سٹی رنگ نیوز سے جڑے ہمارے ناظرین کو، سامعین کو کیا میسج دینا چاہیں گے؟ ایک ہی میسج ہے جی کہ یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے. یہ خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں جن کو یہ مہینہ نصیب ہوتا ہے اور سال میں ایک دفعہ آتا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہمیں مہینہ مہیا کیا گیا ہے تاکہ ہم اپنا احتساب کر سکیں، اور یہ مہینہ صرف اس لیے نہیں دیا گیا کہ ہم صبح سے لے کے رات گئے تک بھوکے رہیں. ہمیں اس لیے دیا گیا ہے کہ یہ 1 مہینے کی ہماری ایک ٹریننگ ہے جس کو ہم باقی 11 مہینوں پر لاگو کر سکتے ہیں. جس طرح ہم مہینے میں جب بھی کوئی غلط بات کرنے لگتے ہیں تو ہمیں احساس ہوتا ہے کہ میں روزے سے ہوں، ہمیں یہ نہیں کرنی چاہیے، تو باقی 11 ماہ میں بھی ہمیں یہی سوچنا چاہیے. ہمارے پاؤں کسی غلط کام کی طرف نہیں جانے چاہیے جس طرح ہم رمضان مبارک میں نہیں جاتے. تو تمام جو سامعین ہیں، جو ناظرین ہیں، جو دیکھنے والے ہیں، ان کو صحیح یہی گزارش ہے کہ اس 1 مہینے کی برکتیں زیادہ سے زیادہ حاصل کریں، اور جو صبر، جو سبق، جو عملی کام ہم اس مہینے میں کرتے ہیں ان کو باقی کے 11 مہینوں میں بھی جاری رکھیں. آپ کا بہت شکریہ. جی ناظرین مکرم، یہ تھے اسسٹنٹ کمشنر فیصل سلطان صاحب جو بڑی ہی پیاری گفتگو کر رہے تھے اور بتا رہے تھے کہ ہمیں جیسے ہم رمضان المبارک میں غریب لوگوں کا خیال کرتے ہیں اور نیکیاں کماتے ہیں، ایسے پورا سال ہی مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ بڑھ چڑھ کر اللہ پاک کی جو رحمتیں ہیں، برکتیں ہیں، وہ سمیٹیں. اور آپ بڑی پیاری گفتگو سن رہے تھے کہ ان کا جو فیصل سلطان سے اسسٹنٹ کمشنر فیصل سلطان تک کا سفر، اور پھر فیصل سلطان سے جو ہے وہ سمندری کے سلطان تک کا سفر کیسا رہا، آپ سن رہے تھے اسسٹنٹ کمشنر فیصل سلطان صاحب کی بڑی پیاری اور خصوصی گفتگو. ناظرین، اسی کے ساتھ اپنے میزبان طاہر چراہی کو اجازت دیجیے. ملیں گے اگلے پروگرام میں ایک نئے اور خوبصورت مہمان کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.